بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ملک ریاض کے خلاف گھیرا شدید تنگ ہو کر ان کا پاسپورٹ بھی کینسل ہو گیا، ان کے بیٹے کا بھی پاسپورٹ کینسل ہو گیا. اس دفعہ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا اور ان کے خلاف سیریس ایکشن ہونے جا رہا ہے اور پاکستان ان کو لایا بھی جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. دوسرا، ایک امریکی سرمایہ کار پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ایک امریکی خاتون پاکستان آئی ہے، اور اس وقت وہ خاتون جو ہے وہ پیچھے پیچھے اور جو نوجوان سے شادی کرنے آئی تھی وہ آگے آگے. یہ کیا قصہ چل رہا ہے؟ پاکستان میں رشتے کے سلسلے میں آئی ہوئی خاتون کیوں در بدر پھر رہی ہے اور نوجوان کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے. اور بڑی دلچسپ ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اچھا، بڑی خبر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے یہ آرڈر دیے کہ جو ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کریں گے، ان کی پارٹی کی کور کمیٹی کی ممبرشپ رکنیت معطل کر دی جائے گی. تو خان صاحب کا ٹویٹ لازمی کرنا ہوگا ری ٹویٹ. یہ کیا آرڈرز آئے ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے چل چلتے کہ نواز شریف صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں. وہ ڈاک پہ خط پڑھ کے خطوں کے جواب دے رہے ہیں، اور یہ کیا کیا اور کر رہے ہیں آج کل، کیا کیا میٹنگز ان کی ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور ملک ریاض کے خلاف گھیرا اس دفعہ سیریسلی کیسے تنگ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، آج یہ خبر آئی ہے کہ نیب کے کہنے پر جی ملک ریاض کے ملک ریاض کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. صرف ملک ریاض کا ہی نہیں بلکہ علی ریاض جو ان کے بیٹے ہیں ان کا بھی پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا. شہزاد اکبر جو کہ زار تھے، کرپشن زار، اینٹی کرپشن زار، بڑے مشہور اپنے آپ کو کرتے تھے جی کہ اینٹی کرپشن کے لیے مشہور ہیں اور پاکستان میں ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا تھا، ان کا بھی. اور فرح گوگی جو کہ بشریٰ بی بی کی بہت پکی دوست تھیں اور صداقت اور امانت اور دیانت کے حوالے سے جو ان کی قصے مشہور ہیں، اس حوالے سے بھی کہ وہ پاکستان میں کرپشن کے الزامات پر وہ پاکستان سے چلی گئی تھیں، ان کا بھی پاسپورٹ کیا گیا ہے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فال آؤٹس ہیں. اسی کیس کے سلسلے میں ظاہر ہے ملک ریاض اس میں کو ایکیوزڈ ہیں اور وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے. تو اب ان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی. گزشتہ دنوں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے گواہی دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جو مرضی کر لو، میں گواہی نہیں دوں گا بلکہ میں ثبوت لے آؤں گا آپ لوگوں کی کرپشن کے اور باقی لوگوں کے. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکی دی تھی. اب دھمکی کا لگتا ہے جواب آ رہا ہے اور اس دفعہ سیریسلی ایفرٹ کی جا رہی ہے. اور یو اے کی گورنمنٹ سے یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی اس معاملے میں تعاون کریں اور ان کو واپس بھیجیں. تو جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس دفعہ سیریس ایکشن لیا جا رہا ہے. جو پاسپورٹ ان کے بیٹے کا بھی کینسل کیا گیا ہے، اور یہ کہ یو اے ای کے درمیان اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے، پہلے بھی زائر بلوچ کئی ملزمان جو ہے وہ پاکستان واپس آئے یو اے ای سے. تو پتہ نہیں کہ یہ کتنا عرصہ ملک ریاض صاحب اب یو اے ای میں رہ سکیں گے. اس حوالے سے سیریس ایفرٹس جو ہے وہ یہاں سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو اگلے آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں آپ کو یہ رزلٹس مل سکتے ہیں. پاسپورٹ نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پاسپورٹ ویسے تو ملک ریاض جیسے شخص تو خرید سکتے ہیں، اتنے امیر ہیں کہ کچھ ملکوں کی نیشنلٹی آپ خرید سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو میں آج اس میں دکھا دوں گا لنک میں، کہ جو کئی ممالک ہیں، کوئی 7-8 ممالک ہیں جن کی شہریت آپ پیسے دے کے خرید سکتے ہیں. تو ان کا پاسپورٹ آپ لے لیں اور آپ دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں. تو ملک صاحب تو یہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن پاسپورٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور ملک ٹریول کرنا، اپنے ملک میں واپس آنا اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو ایک سیریس نوعیت کا ایک اقدام ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اتھارٹیز بھی بڑی سیریس ہیں. اچھا جی، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے جی، اور یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پہ سخت ناراض ہیں کہ ان کے بیانیے کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا ہے اس کا بوجھ پارٹی کے کچھ لوگ نہیں اٹھا پا رہے، اور وہ نہیں اٹھاتے اور وہ ری ٹویٹ تک نہیں کرتے. تو جناب ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ پارٹی اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہے اور پارٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے شکایت کی خان صاحب کو کہ جی جو ٹویٹ آپ کے نام سے آتی ہے اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. تو اور وہ پرسنٹیج بھی باقاعدہ نکالی گئی کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ری ٹویٹ کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ری ٹویٹ نہیں کرتے، اور اس بیانیے کو جو کہ خان صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے. تو اب کہا گیا ہے کہ جی تقریباً یہ کہا گیا کہ ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ان کی ختم کر دی جائے گی. جو ارکان عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کریں گے ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. 70 سے زائد کور کمیٹی کے ارکان ہیں، ان میں سے صرف 20 ارکان ہیں جو ری ٹویٹ کرتے ہیں. ٹویٹ کو عمران خان کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. 8 فروری تک جو ارکان بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، 8 فروری آنے والی ہے الیکشن کا، کور کمیٹی کی ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. عمران خان کی یہ ہدایات اسپیشلی جاری کی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جی ٹویٹ کو ری ٹویٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. اب پہلے آپ سمجھتے تھے ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں، اب ویسے سب وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں کور کمیٹی کے ارکان
اور اس کے بعد ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں. ہم تو لوگوں اپنے دوستوں کو کہتے رہتے ہیں ری ٹویٹ کریں, لیکن ہم پھر بھی ان کو اپنی کمیٹی سے اپنے گروپوں سے نہیں نکالتے. لیکن خان صاحب اس طرح نہیں چھوڑیں گے. خان صاحب کا جو بندہ ری ٹویٹ نہیں کرے گا اس کی ایسی کی تیسی. تو میرے دوستوں سن لو, آپ لوگ والنٹیرلی ری ٹویٹ کر دیا کرو یار. اچھا جی, اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے کہ کراچی میں خاتون امریکہ سے آ گئیں, انہوں نے محبت میں دھوکہ کھا لیا. تو اس کے بعد اب وہ ان کی نقل و حرکت ایسی عجیب و غریب ہے کہ وہ جا رہی ہیں جہاں لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی قوم باہر نکل آئی ہے کراچی میں سڑکوں پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کرنے کو تیار ہیں. ہوا کیا کہ جو امریکہ سے خاتون پاکستان آئی ہیں کراچی میں, وہ گارڈن میں ایک گھر میں آئیں, اور ادھر وہ ایک لڑکا تھا ان سے عمر میں آدھا چھوٹا 19 سال کا لڑکا تھا, اس سے محبت میں مبتلا ہو گئیں اور وہ وہاں پہنچ گئیں. شو اپ کر دیا انہوں نے. بچہ جو ہے وہ 19 سال کا, اس نے اپنے ماں باپ کو, اس کی عمر جو ہے وہ خاتون جو ہیں ان کی عمر جو ہے نیو یارک سے آئی ہیں, ان کی عمر 33 سال ہے. وہ آئی ہیں, لڑکے کے والدین بڑے حیران ہوئے کہ یار اس کی تو عمر بہت زیادہ ہے. لڑکے والوں کو لڑکی پسند نہیں آئی, اور لڑکا جو ہے وہ کلٹی مار گیا. اور 2 بچوں کی وہ ماں تھی, وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے بیچاری سب کچھ لٹا کے پاکستان آئی ہیں. سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, تو وہ والدین کی ناراض ہونے پر نوجوان جو ہے وہ نکل گیا. اس نے وہ گھر سے چھوڑ کے بھاگ گیا. اب وہ لڑکی وہیں پہ کھڑی ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو شادی کر کے جاؤں گی, اب تو شادی ہوگی. لیکن وہ, اور ان کی میڈیا سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے $2000 دیے جائیں اور مجھے بتایا جائے, پھر میں بتاؤں گی کہ میں نے اب کس سے شادی کرنی ہے. گلشن حدید کا بار بار وہ پتہ پوچھ رہی تھیں. اب وہ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے آن لائن ٹیکسی سروس سے ٹیکسی کروائی اور باہر نکلی ہیں. پولیس ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, پوچھا کر رہی ہے کہ بھائی ان کی سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے, وہ امریکی مہمان ہیں. تو ایک اچھا خاصا ایک ایشو بن چکا ہے, اور مہمانوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. جو لڑکا بھاگا ہے ویسے اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا نا. آن لائن محبت کرتے ہوئے ہمیشہ چیک کریں. آن لائن اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آن لائن ڈیلیوری جب کوئی مال کی بھی آتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ بار بار چیک کرتے ہیں اور رزلٹ دیکھتے ہیں کہ آپ علی بابا سے منگوا رہے ہیں, کس سروس سے منگوا رہے ہیں. تو آپ نے آن لائن محبت کر لی اور لڑکی منگوا لی, اور پھر اب آپ کو پسند نہیں آئی, تو یہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح تو اچھی چیز نہیں ہے. البتہ امریکہ سے ایک اور مہمان آئے ہوئے ہیں پاکستان, ان کی بڑی آوبگت ہو رہی ہے, اور وہ ہیں جی جینٹری بیچ, جو پاکستان میں سرمایہ کار ہیں. ان کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے, ہمارے زبیر علی خان نے امریکی ایمبیسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ وزٹ. ویسے مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ بزنس مین ہے, وہ کوئی صدر تو نہیں تھے, نہ کابینہ کے رکن تھے, بزنس مین ہی تھے. پرائیویٹ وزٹ پہ ہی آئے ہیں, مگر وہ ٹرمپ کے دوست ہیں, اس حقیقت سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ٹرمپ کے بزنس پارٹنر بھی ہیں. وہ ٹرمپ کے جو ریزورٹ ہے ہمارے لاگو میں, اس میں جا کے ان سے ملتے ہیں, ان سے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ. ان کی ایک بیٹی, ٹرمپ کی ایک بیٹی کے گاڈ فادر ہیں. امریکہ میں گاڈ فادر کا کنسیپٹ ہے کہ یار میں آپ کے یعنی آپ کا خیال رکھوں گا اور آپ کا ساری چیزوں کا وہ کروں گا. تو وہ گاڈ فادر بھی بنے ہوئے ہیں ان کی ایک بیٹی کے. تو وہ بڑے ایک بزنس مین ہیں. ایک طرف امیر مہمان کی اتنی عزت ہو رہی ہے, یعنی کہ جینٹری کی, جن کو صحافیوں سے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ان کی پریس کانفرنس بھی چلائی جا رہی ہے, اور ان کے آگے پیچھے بچ جا رہی ہے ہماری حکومت اور ریاست. اور ایک طرف وہ کراچی میں نیو یارک سے آئی ہوئی وہ خاتون ہیں, ان کے آگے سے جو شوہر ہیں یا جو ان کے منگیتر ہیں یا جو محبت کرنے والے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے ہیں, اور ان کی کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ زیادتی اور کھلا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھا جی, آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب جناب ایک تو اپنے بھائی سے ملتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو ہدایات دیتے رہے جب وہ حکومت میں آئیں, مگر اب انہوں نے مریم نواز شریف کو تنہا چھوڑ دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں, اب ان کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ کافی ڈیلیور بھی کر رہی ہیں. اور خود نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں جی, وہ پارٹی کے صدر ہیں مگر خود کام نہیں کر رہے. اب وہ یعنی کہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن اور اس طرح کے کاموں کے بجائے ڈاک پڑھتے ہیں جناب, خط آتے ہیں, خط لکھتے بھی ہیں, خطوں کا جواب بھی دیتے ہیں, اور سارے ڈاک چیک کرتے ہیں اور اس ڈاک کا جواب دیتے ہیں. تو خط اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو لکھنا ہے تو پتہ تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا, آپ پتہ خود ہی پتہ کر لیں رائے وینڈ کا, تو آپ خط لکھ کے ان کا جواب لے سکتے ہیں. ویسے وہ نہیں میڈیا سے مل رہے ہیں, نہ کسی سے بات کر رہے ہیں, نہ کوئی واٹس ایپ پہ جواب دے رہے ہیں. ویسے واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں کو جواب دیتے ہیں, یہ بھی پتہ چلا ہے, مگر یہ ہے کہ ڈاک وہ شوق سے پڑھتے ہیں اور وہ ڈاک کا جواب دیتے ہیں. وزیر اعظم جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف, ان سے وہ ہفتے میں ایک بار ملاقات بھی کرتے ہیں, پارٹی کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ اب ریٹائرڈ ہی سمجھیں. تیسری طرف ایک خبر چلتے چلتے یہ بتاؤں کہ کراچی کے تاجر ہیں عتیق میر, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں مریم نواز دے دیں اور آپ مراد علی شاہ کو لے لیں. وہ ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا, ان سے انٹرویو کیا وی نیوز نے, تو اس میں انہوں نے پھر وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا جی
لاہور بہتر ہے، کراچی بری حالات ہیں. وہاں سے آپ گھر واپس آئیں کراچی میں تو آپ تھکے ہارے دھول میں اٹے آتے ہیں، لاہور میں آئیں تو فریش ہو جاتے ہیں، سڑکیں بہتر ہیں، ہر چیز بہتر ہے. اس بات پہ وہ ڈٹ گئے ہیں کہ لاہور کراچی سے بہتر ہے. بلاول نے جا کے بڑے منایا، ان کو کہا چغلی نہ کریں، اگر آپ کو ہم سے شکایت ہے ہمیں بتائیں. مگر بات یہ ہے کہ اگر تاجروں سے بھتہ مانگا جائے گا، تاجروں کو وصولیات نہیں دی جائیں گی تو تاجر شکایت تو کریں گے. پاکستان کا دل کراچی اتنا بڑا شہر ہے، وہاں گورننس بری ہے اور لاہور اور پنجاب میں اچھی ہے، اس بات سے کسی کو شک نہیں ہے. یہ تو اظہر من الشمس ہے. اب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے پنڈی صدر کی، لاہور کی، اور اتنی خوبصورت جیسے کہ یورپ کے مناظر ہیں، اور ایک طرف آپ کراچی میں دیکھتے ہیں موبائل سنیچنگ اور باقی کھڈوں والی سڑکیں. تو ان چیزوں پہ آپ بہتری کی کوشش تو کرنی ہوگی نا. اب کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے مراد علی شاہ کے پاس کہ سندھ کے پاس کوئی بجٹ کم ہے NFC کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو پھر آپ اگر سارے مسائل ایک جیسے، وسائل ایک جیسے ہیں تو کام بھی بہتر کریں نا. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہے آج کا سچ.